بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ اپنے ٹاپکس پر بعد میں آؤں گا، آپ اس گینڈے کی تصویر کو ملاحظہ کیجئے۔ اور میں اس پر پہلے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ تصویر آئی تھنک زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن آپ تمام لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ٹویٹر ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہوگی۔ اس تصویر کو، اس بندے کو تو آپ جانتے ہیں۔ اس بندے نے جتنا اپنا وقت پاکستان میں گزارا، اپنا تعارف کروایا بغیر بولے، بغیر اقرار کیے، اپنی کرتوتوں سے، تو آپ تو اس کو جانتے ہیں۔ لیکن آپ دوبارہ اس تصویر کو ملاحظہ کیجئے۔ میں پہلے بھی اس پر بات کر سکتا تھا، آپ کی جب تازہ تصویر آئی تھی تو لوگوں نے کافی بات کی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں یوٹیوبر وقار ملک صاحب، انہوں نے بھی اس پر بات کی تھی، لیکن اس وقت وہ تصویر تازہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ اس پر میں لازمی بات کروں گا، لیکن اب سینیریو ایسا ہے، سچویشن ایسی ہے کہ مجھے اس پر بات کرنا فیل ہوا کہ بنتا ہے میرا۔ تو آپ اس تصویر کو دوبارہ سے ملاحظہ کر لیجئے، اس گینڈے کی تصویر کو۔ یہ گینڈا آپ سمجھ لیجئے گدھے پر بھی بیٹھ سکتا تھا، پٹواریوں کو غلامانہ بریانی کی پلیٹوں پر جو بکنے والے ہیں ان کو پیغام دینے کے لیے۔ یہ گینڈا پلاسٹک کے شیر یا کسی پلے ہوئے شیر کے اوپر بھی بیٹھ کر نون لیگیوں، نواز شریف وغیرہ کو، اسپیشلی لیڈرشپ کو ان کی پیغام دے سکتا تھا۔ یہ گینڈا میں بھی پی ٹی آئی کا بیٹ پکڑ کر انہیں بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن اور میں بھی یہ گینڈا، لیکن پاسبل نہیں ہے کہ بس ایک بات رہ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ جو ہے وہ پیغام دینے سے رہا۔ تو اس گینڈے نے، یا تصویر ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے۔ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ میسج دینے چاہ رہا ہوں، اپنے ٹاپکس پر بھی آؤں گا، 2-2 3-3 منٹ کے ٹاپکس ہیں میرے، لیکن آپ اس تصویر کو دوبارہ ملاحظہ کیجئے۔ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے جتنے بھی ابھی جو 7-8 مہینوں میں جو بڑے بڑے مسائل ہوئے ہیں وہ اس گینڈے کے کرتوتوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ گینڈا آپ کو پتہ ہے کس کام ہو رہا ہے، کس کے کہنے پر کام کرتا ہے۔ تو مجھے غصہ کس چیز پر آیا؟ ایک تو پہلے بھی میرے اندر غصہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مزید حالات خراب ہوئے تو میں نے کہا اس گینڈے کے اوپر میں کمنٹس لازمی پاس کروں گا۔ اب وقت آ گیا اس گینڈے کو ایکسپوز کرنے کا۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن بھی بہت ہوگی، لیکن اب وقت کے مطابق میں اس پر بات کرنا مناسب میں نے سمجھا۔ اس گینڈے نے، آپ کو پتہ ہے یہ رجیم چینج آپریشن کا بہت بڑا کردار ہے، مور ہے یہ، اور اس نے بہت بلنڈرز ایسے کیے ہیں جو سریعام نظر آئے ہیں کہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی پرواہ کے، بغیر کسی قانون کے پرواہ کیے اس گینڈے نے رجیم چینج آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھرپور قسم کا کردار ادا کیا۔ لیکن جب یہ ہمارے لوگوں، مجھے کوئی کسی قسم کی کباہت محسوس نہیں ہے، نہ ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ یہ میری ایجنسی ہے، یا یہ SI، یہ فوج، یا یہ SPR، یہ میں پاکستانی ہوں، یہ میری ایجنسی ہیں۔ یہ کسی کے باپ کی ایجنسی نہیں ہے، یا کسی نے کوئی ادھر ٹھابا نہیں کھولا ہوا، یا کسی کمپنی نے آ کے ادھر انویسٹمنٹ کر کے نہیں کمپنی کھولی ہوئی، یا کوئی ان کا چھوٹا سا ہیڈ آفس ہے۔ یہ ISPR ہے، یہ پاکستان کا ادارہ ہے۔ یہ ISI ہے، یہ پاکستان کا ادارہ ہے۔ پاک فوج، پاک نیوی، پاک ایئر فورس، یہ ہمارے ادارے ہیں۔ ان کا جب کوئی مذاق اڑائے گا، ہم نے پہلے بھی دفاع کیا، اب بھی دفاع کریں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے کچھ کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں نفرت آ گئی ہے، وہ بھی اپنے اداروں کے لحاظ سے، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے، اور جو اس کو کیش کروانے چاہ رہے ہیں یہ ان کی بھی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو کان کھول کر آپ سن لیجئے، ہم نے پہلے بھی اپنی فوج کا دفاع کیا، ہم آج بھی اپنی فوج کا دفاع کرتے ہیں۔ مشرف کا وقت بھی برا تھا، فوجی یونیفارم پہن کے ہمارا کوئی بھی فوجی افسر نہیں نکل پا رہا تھا، تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں بڑی کنفیوژن تھی، لوگوں کے دلوں میں بڑی باتیں تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی فوج کا بھی دفاع کیا، ہم نے اپنے اداروں کا بھی دفاع کیا، کیونکہ یہ پاکستانی ادارے ہیں، کوئی بیرون ممالک سے تعلق رکھنے والے ادارے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ کرداروں کو بنیاد بنا کر ہم ادارے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ یہی خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نیریٹو ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا ویژن ہے۔ تو سب سے پہلے یہ گینڈا آپ نے دیکھا، اس نے سینگ پکڑے ہوئے، یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، کس کے؟ آپ لوگو دیکھ لیجئے، یہ ISI کا ہے، یہ آپ لوگوں دیکھ لیجئے، یہ مار خور ہے۔ یہ اس کے اوپر کیوں بیٹھا؟ میں نے آپ سے سوال، میں نے پہلے بھی کہا، یہ گدھے پر بھی بیٹھ سکتا تھا، شیر پر بھی بیٹھ سکتا تھا، یہ بلہ ہاتھ میں لے کے، خاص کر کے اگر اس نے رجیم چینج آپریشن تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کیا تو یہ بلہ ہاتھ میں پکڑ کے بھی ان کو بیان دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے مار خوری کو کیوں نشانہ بنایا؟ یہ آپ ان کی مینٹیلٹی کو پڑھیے، یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، یہ گورے جو ہوتے ہیں ان کی مینٹیلٹی کو آپ پڑھیے۔ یہ ہمیں پیغام اسی چیز پر آگے کیوں دیا؟ اور میں ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں
جو لوگ کہتے تھے جی ہم مخصوص جگہوں پر آ کر اداروں کے سربراہان پر تنقید کرتے ہیں، ادارہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ادارہ بہت پرانا ہے، ادارہ ہمارا انٹیکٹ ہے، پاکستان کے لیے ایک پروفیشنل ادارہ ہے، تو جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، نیچے جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے جوان ہیں، یہ مار خور کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ مار خور کو کون ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ کیا افسر ہمارے کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہمارے آرمی چیف، ہمارے بیوروکریٹس یہ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے فوجی جوان کر رہے ہیں جو جان دیتے ہیں، جو خفیہ کپڑوں میں ملبوس لوگ ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں وہ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ بندوں کو اٹھاتے ہیں بلوچستان سے، ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر سے اٹھاتے ہیں، تو نہیں، یہ وہ کردار نہیں ہے، یہ وہ کردار بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تباہیوں سے بچایا۔ اگر آپ کے ذہن میں صرف نیگیٹیوٹی ہے یا آپ کے ذہن میں صرف رجیم چینج آپریشن ہے تو آپ کی یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اور مجھے پتہ ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی، آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم اپنی فوج کا دفاع تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے۔ جو محب وطن پاکستانی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، باقی جو چسکا پارٹی ہے، جو گرگٹ ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ رنگ بدل دیتے ہیں، پارٹیاں بدل دیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو میں جواب دے رہا ہوں۔ تو کان کھول کر سن لیجئے، یہ جو گینڈا ہے اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ہمارے جتنے بھی یوٹیوبر صافی ہیں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے کیا، آپ کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے۔ ابھی تک یہ گینڈا پاکستان میں پینٹ کوٹ میں ملبوس پھر رہا ہے اور رجیم چینج آپریشن کے لیے جو ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے آخری کچھ سٹیپس رہتے ہیں تو ان کو یہ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہے، لیکن اس گینڈے کو ہم ایکسپوز کریں گے، اور خاص کر کے جب اس نے یہ مار خور کو بے عزت کیا، ہم اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یقین جانیے کہ ہمارے جذبات، ہم نے 5th جنریشن وار اپنے اداروں کے لیے لڑی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جو لوگ ہمارے اداروں کی طرف انگلی اٹھاتے تھے ہم انہیں جواب دیتے تھے، تو ہمارے اندر بہت سے جذبات ہیں۔ لیکن جو بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کے خاص کر کے ورکرز ایسے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اداروں پر بھی تنقید کریں گے یا اداروں پر تنقید ہو رہی ہوگی، اعلیٰ افسران کی بات نہیں کر رہا، نہ ان کی طرف سے ہم جواب دیں ہیں، وہ ذاتی رائے ہے، وہ ذات پہ اگر بات آ جاتی ہے، کرداروں پر آ جاتی ہے، آپ ان پر کھل کر بات کیجئے، کوئی وہ فرشتہ سے انسان نہیں ہے۔ لیکن یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ اگر کسی میں ذرا سی بھی اگر تپڑ ہے، جوش ہے، تو وہ میں آ کے روک لے۔ اب اس پر میں نے بات کر لی، اب آ جاتے ہیں دوسرے 2-3 ٹاپکس پر۔ یہ آپ نے دیکھا محسن نقوی، اس پر تحریک انصاف کے کارکنان کو کال ملی ہے کہ احتجاجی مظاہرے آپ نے کرنے ہیں۔ یہ محسن نقوی بھی آپ کو پتہ ہے رجیم چینج آپریشن کا بہت بڑا کردار ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اور آپ بہترین طریقے سے اس کو جانتے ہیں کہ یہ محسن نقوی پہلے جو 9 اپریل کی رات تھی اس کا کیا کردار تھا، اور ابھی ایک تصویر بھی جاری ہوئی ہے، وہ میں تصویر اپنے بلاگ میں آپ کو شو نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے دیکھی ہوگی۔ کچھ وجوہات ہیں ان کی، ریسٹرکشنز ہیں، ان کی بنا پر میں یہ تصویر شو نہیں کر سکتا آپ کو، لیکن آپ نے دیکھی ہوگی وہ تصویر کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھا، لاسٹ ملاقات اس کی ابھی ریسنٹلی کس کے ساتھ ہوئی، اور اس سے پہلے اس کا کیا کردار رہا۔ تو اب آ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب سیاست تو کر رہے ہیں، اور خان صاحب ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مایوسی نہیں، لیکن میں آپ سے نیچرلی ایک جینون بات کر رہا ہوں کہ چینجنگ اب اگر بندہ کے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خونی انقلاب سے ہی ہے، کیونکہ ہمارا ملک اس نہج پر آ چکا ہے۔ ایک تو یہ بریک ڈاؤن ہوا، اس پر بھی میں آؤں گا، لیکن خونی انقلاب کے بغیر ہمارے ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ایک سیشن آتا تھا نا، عرب سیشن، سب کچھ تباہ ہو جاتا تھا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، پھر عوام باہر نکلتی تھی اپنے حق کے لیے، پھر اس کے بعد وہ خود اپنے حقوق کا تحفظ کرتی تھی۔ یہ پاکستانی عوام کو بھی اس نہج پر لایا گیا۔ یہ پورا سکرپٹ تھا، میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی لوگ بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں اپنے تجزیے کے مطابق آپ کو بتایا، اپنی سوچ کے مطابق، جتنی سی میری سوچ ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سکرپٹ ایسے نہیں ہے کہ اتفاق ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا اب ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا۔ یہ نہ تو ہے، میں نے ایگو پر بھی بات کی تھی، لیکن یہ سکرپٹ تھا، اور اس سکرپٹ کو، یہ سکرپٹ اتنا ایک ہولناک سکرپٹ ہے کہ آپ اس کو اتنی آسانی سے آپ اس کو ڈیزائن کر کے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ یہ سکرپٹ ہولناک سکرپٹ ہے، جیسے کسی ہورر مووی کا سکرپٹ ہوتا ہے نا، تو آپ ایک سٹیپ جو ہے، کیونکہ آپ نے عوام کو سسپینس کریٹ کرنا ہوتا ہے، عوام کو ایک دم سے آپ نے دنگ کروانا ہوتا ہے، تو آپ ایسے بیچ میں سینز جو ہے ڈال دیتے ہیں جس سے عوام ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں، سرپرائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سکرپٹ بھی ہولناک ہے، اور عوام آپ کو پتہ ہے ہر 2 دن بعد، 3 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد سرپرائز ہو جاتی ہے۔
ہم کہتے ہیں خان صاحب سرپرائز دیں گے، ہمیں یہ اسکرپٹ سرپرائز دیا جا رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کب تک یہ بات آپ میری ذہن میں رکھیے گا، وہ کون تھا سے لے کر کب تک کا سفر آپ یاد رکھیے گا، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بھولیں گے تو آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی اور آپ اپنے وجود پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ یہ بات آپ اپنی میری یاد رکھیے گا، کیونکہ اس اسکرپٹ کا جو اینڈ ہے، اگر میں آپ کو سیریس نوٹ پر بتاؤں تو اتنا ہی سمجھ لیجئے، اسکرپٹ تو ایک نظر سے بھونڈی بھی ہو سکتی ہے لوگوں کی نظر میں کہ یہ بچکانہ حرکتیں، بچہ 10 سال 15 سال کا پہچان رہا ہے، لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، آپ بیٹھ کے کسی کے خلاف چال چلتے ہیں، سازش کرتے ہیں، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے ہوا، اتفاق ہوا، الیکشن کمیشن نے نائل کر دیا، عدالت نے یہ کیس ایسے اٹھایا اور اس کو گرفتار کر لیا، ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے، سریعام کرنا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نہیں میں کروں گا اور سریعام کروں گا، یہ وہ والا حساب ہو رہا ہے۔ اسکرپٹ جو ہے بھونڈا اسکرپٹ وہی ہوتا ہے، سریعام ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی آپ نے بلنڈرز کرنے ہوتے ہیں، اپنی گردن خود دبوچوانی ہوتی ہے یا دوسرے کی دبوچنی ہوتی ہے، تو یہ وہ اسکرپٹ ہے۔ لیکن اس اسکرپٹ کا اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس اسکرپٹ کا اینڈ تحریک انصاف کا جنازہ نکال دے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس اسکرپٹ کے مطابق اگر تحریک انصاف کا ہی جنازہ نکلے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اس اسکرپٹ کے مطابق 3 چیزیں میری نظر میں، اور اس اسکرپٹ کو دیکھتے ہوئے، اس اسکرپٹ کے کرداروں کو، اس اسکرپٹ کے ابھی تک جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ایکٹیویٹیز، ان کو دیکھتے ہوئے یہ اسکرپٹ 3 پارٹیوں کو نقصان دے گا، 3 پارٹیوں کو۔ نمبر 1، ہمارے ملک کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ، جتنے بڑے بڑے مقتدر حلقے ہیں جن کو ہم ادب و احترام سے پکارتے رہے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ تحریک انصاف کو کسی حد تک ڈیمیج کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی چیز ہمارا ملک، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر نون لیگی، آپ تمام نون لیگیوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں، میں وہ پٹوار والے ذہنوں سے نہیں، جو نون لیگی لوگ ہیں، اسپیسیفک لوگ جو ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، ایسے لوگ ہیں، تو میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ کی نظر میں سب سے پہلی چیز کس چیز کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن آپ اس پر ہمت رکھ کے اقرار نہیں کر پا رہے، یا مجبور ہیں آپ، لیکن آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے، آپ کا ملک ہے، وہ ہر محب جو ہے وطن پاکستانی جو ہے، اس کا جو ہے سب سے بنیادی پہلا حق ہے، اور اس کے جو دل کی آواز ہے، تو اس پر تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں ان چیزوں پر ابھی نہیں آ رہا کہ ہمارا ملک کی اکانومی کیا ہوگی، اکانومی پہ تو آپ نے بات کرنے پہ پابندی لگا دی ہے، تو ہم اکانومی پر کیا بات کریں گے، لیکن جتنا بھی ہو سکا ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آپ اگر کوئی روک سکتا ہے ہمیں تو روک لے، جتنا ہم کوئی دشمن ملک کے ہاتھوں میں پلنے والے، یا کوئی افغانستان سے یا کوئی انڈیا سے فنڈنگ لے کر آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، یا میں تو چلیں کسی کھاتے میں نہیں آتا، لیکن میرے سے ایسے کئی یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے گراؤنڈ لیول سے اٹھ کر آ کر بات کی، آپ کو بہت ایسی انفارمیشنز دی جو ان کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس اسکرپٹ کا اینڈ بہت ہی ہولناک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔